بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے محبوب نبی ہیں۔ آپ کو ایسی بادشاہت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ جس کی مثال آپ سے پہلے اور آپ کے بعد نہیں ملتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بہت ساری ایسی دعائیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی خزانوں سے اتنا عطا فرمایا ہے کہ بے انتہا آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تمام مخلوقات کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت خالق کائنات نے فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ایک خط لکھا تھا ملکہ بلقیس ملکہ سبا کو، تو اس خط کی آغاز جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی وہ آغاز تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی آیت مبارکہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کو بھی دی گئی، اور قرآن مجید میں بھی اس کو سورۃ النمل کے اندر نازل فرمایا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار و رموز کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ مختصر سی آیت جو ہم عام طور کے اوپر پڑھتے ہیں اور اس کو ہم اتنا سمجھتے نہیں ہیں، ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آیت مبارکہ ہر صورت کے شروع میں پڑھنے کے لیے ہے، بلکہ اس آیت مبارکہ میں اتنے اسرار اتنے رموز پوشیدہ ہیں کہ اگر ہم اسی آیت کو سمجھ لیں اور اس کے اعمال کو کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کسی بھی وظیفہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام نے ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام شروع کرے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ شروع کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا کتنا مختصر ہے کہ نہ تو اس میں وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت لگتی ہے، اور فائدہ اس کا اتنا زیادہ ہے کہ دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے، ایک مسلمان بھی کھاتا پیتا ہے، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ اقرار کر لیتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمانوں زمین اور سیاروں اور ہواؤں فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف کر کے تیار ہوا ہے، اور اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ میرے لیے، یہ گھونٹ میرے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہوتے وقت اللہ رب العزت کا نام لے لیتا ہے اور یہ تجدید کرتا ہے اپنے رابطے کی، جو رابطہ اس کے خالق کے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، سارے لوگ سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب سوار ہوتا ہے گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا پھر اس کو میرے قبضے میں دینا یہ میری قدرت سے باہر ہے، یہ اللہ رب العزت کی ہی طاقت اور قدرت ہے کہ جس نے یہ ساری چیزیں میرے لیے کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو شخص پڑھ لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کو شروع کرتا ہے، اس ہر کام کے اندر برکت ہی برکت آ جاتی ہے، رحمت ہی رحمت آ جاتی ہے۔ خالق کائنات کے خاص فضل اور کرم اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھے شروع کیا جائے وہ کام ناتمام ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ مقطوع ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ابتر ہوگا اور اس میں برکت نہ ہوگی۔ ناظرین اکرام، ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ 104 ہیں، 104 صحیفے، جن میں سے 60 حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے سے
پہلے نازل ہوئے، اور پھر تورات، انجیل، زبور سب کتابوں کے معانی کا مجموعہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے معانی کا مجموعہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے معانی کا مجموعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کو پڑھنے سے خالق کائنات انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس شخص نے بسم اللہ کو پڑھا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور 10,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10,000 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتا ہے تو شیطان ایسے پگھلتا ہے جیسے آگ میں سیسا پگھلتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب پیشاب کرتا ہے، پخانے کے لیے جاتا ہے، حاجت کرتا ہے، تو شیاطین جن کے ان تمام امور میں دخل انداز ہوتے ہیں پریشان کرتے ہیں، لیکن جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، ان اعمال سے پہلے پڑھ لیتا ہے، برہنہ ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، تو یہ شیاطین جن اور انسانوں کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے۔ ان کے بدن کو شیاطین نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی کوئی خلل پا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اس کے نازل ہونے سے عرش ہلا تھا۔ ملائکہ دوزخ نے یہ کہا تھا کہ جس نے اس کو پڑھا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ اور ناظرین کرام، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور ملائکہ محافظین دوزخ کے جو ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو عافیت میں رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کثرت کے ساتھ کرے، ہر روز کرے اور کثرت کے ساتھ کرے، فرمایا کہ اسے 19 فرشتوں کے عذاب سے جو دوزخ پر موکل ہیں نجات ملے گی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو ابر مشرق کی طرف بھاگا تھا اور ہوا ٹھہر گئی تھی، سمندر چڑھ آیا تھا اور جانور گردن جھکا کر خاموش ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میرا یہ نام کسی پر دم کر دیا جائے تو اس کو شفا ہو جائے گی، جس چیز پر یہ نام لے لیا جائے تو اس میں برکت کر دی جائے گی۔ ناظرین اکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے صدق دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اس کے واسطے پہاڑ بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو جنت اس کے لیے کہتی ہے کہ میں حاضر ہوں، لبیک و سعدیک، اے اللہ تیرے اس بندے نے بسم اللہ کہی ہے، تو اس کی نیکیوں کو برائیوں سے بھاری کر دے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی نیت سے اس کو خوبصورتی سے لکھتا ہے اس کے گناہوں کو خالق کائنات معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوگی تو اس نے یقین کے ساتھ اس کو پڑھا ہوگا تو اللہ رب العزت اسے دوزخ سے رہائی دے دیں گے اور جنت میں اس کا داخلہ فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تو اتنے زیادہ اسرار و رموز ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے اللہ رب العزت کی خاطر تعظیم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدہ طور پر لکھنا اختیار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کیا ہی مبارک فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کیا مبارک ہے وہ انسان کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اچھی طرح پڑھا،
وہ کل قیامت کے روز رحمت الہی میں ڈوبے گا، یعنی خوب اس کو اچھی طرح اللہ رب العزت کی نعمتیں ملیں گی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہوتی تو دنیا ہلاک ہو جاتی۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے تمام عمر میں ایک بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مفید ترین اور عظیم ترین آیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو شروع میں اپنے خط کے شروع میں لکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے فضائل اور احکام اس کے بیان فرما دیے۔ آج سے ہی ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کثرت کے ساتھ لکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہی مختلف اعمال، وظائف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جن کو کرنے سے آپ دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیں گے، آپ کے رزق میں وسعت برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شیئر ضرور کیجئے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔